نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس کی توفیق خاص سے اس کے گھر میں جمعۃ المبارک کی مقدس اور متبرک ساعتوں میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ عز و جل ہمارا آنا اور بیٹھنا، اس کے حضور سر بسجود ہونا، اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر جلیل کرنا اپنی بارگاہ نعمت میں قبول و منظور فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ دخان کی پہلی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. موقع کی مناسبت سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: حامیم والکتاب المبین. اللہ رب العزت یہاں قسم اٹھا کر بات کا آغاز کر رہا ہے، اور قسم اٹھائی جا رہی ہے حامیم. یہ جو حامیم ہے حروف مقطعات، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان چھپے ہوئے علوم میں سے ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو ان کے حسب حال عطا فرماتا ہے. عرفاء نے، اہل اللہ نے اس کی طرف مختلف اشارات کیے ہیں. امام ابو القاسم القشیری آپ فرماتے ہیں اسی حامیم کے ضمن میں کہ رب ذوالجلال نے اس حامیم میں 2 قسمیں اٹھائی ہیں. پہلی قسم حا کی ہے اور دوسری قسم میم کی ہے. پہلی جو قسم حا ہے، اس حا سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنا وہ حق بتا رہا ہے جو اس کا بندوں پر ہے. اللہ کا جو حق بندوں پر ہے، اللہ اپنے اس حق کی قسم اٹھا رہا ہے. پھر دوسری قسم اٹھا رہا ہے میم. اس میم سے مراد امام قشیری فرماتے ہیں کہ میم سے مراد ہے محبت. کون سی محبت؟ وہ محبت جو اس رب قدوس کو اپنے بندوں سے ہے. اس محبت کی قسم اٹھا کے اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے. اب المیہ یہ ہے، ہم انسان، ہم ظلوماً جہولا ہے، ہم اپنا وہ حق بھی بھول بیٹھے ہیں جو رب کا ہے، اور اللہ کی وہ محبت بھی بھلا بیٹھے ہیں جو اس رب کو ہم سے ہے. رب ذوالجلال یہاں انتہائی
ایک عمدہ بات جو رب ذوالجلال یہاں فرما رہا ہے ایک اور، لیکن اس بات کا آغاز کر رہا ہے قسموں سے۔ پہلی قسم اٹھا کے رب کہتا ہے ہاں میرے حق کی قسم، پھر رب فرماتا ہے میم، اس محبت کی قسم جو مجھے تم سے ہے۔ اب آگے چل کر رب فرماتا ہے اور یہ قسم اٹھانا اور پھر حق کی قسم اٹھانا کیوں ہے؟ اپنا حق ہے کیا؟ یہ حق رب کا حق ہے کیا؟ یہ وہ حق ہے رب اللہ پاک حکم دیتا ہے اے میرے بندے یہ جو حق ہے نا میرا، اس کی وجہ سے تو مجھے پکارا کر، تو مجھے پکارا کر، تو مجھ سے مانگا کر، تو مجھ سے معافی مانگ، تو مجھ سے توبہ کر، یہ حق ہے۔ اور میری محبت تم سے یہ ہے کہ جب تم مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرما دوں گا، جب تم مجھ سے توبہ کرے گا تو 70 بار بھی پلٹ کر گناہ کرے گا، 70 بار توبہ کرے گا۔ میری محبت تم سے یہ ہے کہ 70 بار گناہ کرنے کے باوجود تو پھر توبہ کرے گا، میں تمہیں پھر معاف کر دوں گا۔ یہ ہے وہ رب کی محبت بندے سے، اور بندے کا حق یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے، بندہ اس کے حضور سر مسجود ہو۔ بندے کا حق یہ ہے کہ بندہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرے، بندے کا حق یہ ہے کہ بندہ اس سے توبہ کرے۔ اور رب یہ کہہ رہا ہے کہ میری محبت یہ ہے کہ میں تمہیں بار بار معاف کرتا رہوں گا، تم گناہ کرو گے پلٹ کر پھر میری بارگاہ میں آؤ گے میں تمہیں معاف کروں گا۔ یہ ہے محبت۔ پھر آگے قسم اٹھائی رب ذوالجلال نے، تیسری قسم اٹھائی والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم۔ یہ 3 قسمیں اٹھا کر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اس کتاب مبین کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور پھر فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں نے ہر حکمت والا کام جدا جدا کر کے اتار دیا۔ اب یہاں ایک توجہ طلب بات ہے، وہ یہ کہ قرآن تو اتارا گیا، رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب مبین کی قسم جو میں نے اس رات اتاری ہے، اس رات سے مراد مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس رات سے مراد ہے یہ جو 15 شعبان المعظم کا مہینہ جا رہا ہے، جو 15 شعبان المعظم کی رات آ رہی ہے، اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اس رات کے بارے میں یہ جو اگلا حکم ہے کہ میں نے ہر امر جدا جدا کر کے نازل کر دیا، یہ جدا جدا کر کے ہر امر نازل کرنا یہ لیلۃ شعبان کے لیے ہے، یہ شب برات کے لیے ہے۔ قرآن تو نازل ہوا پھر شب قدر میں، تو یہ کیا تطبیق ہے، یہاں کیسے جوڑ ہوگا؟ یہ جوڑ ایسے ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو فرمایا، تو یہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتارا گیا، لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتارا گیا، اور اب قرآن کو نازل ہوا 23 برسوں میں۔ یہ جو 23 برسوں میں نازل ہوا، یہ جو لیلۃ مبارکہ آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، یہ وہ شب برات ہے کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جتنا حصہ اس پورے سال میں ضرورت ہوتا، جتنا حصہ ضرورت ہوتا، وہ سارا حصہ بیت العزت سے، اتنا حصہ جتنا اس سال ضرورت ہوتا بیت العزت سے آسمان دنیا پر اتار دیا جاتا، اتنا حصہ 15 شعبان سے اگلی 15 شعبان تک جتنا حصہ ضرورت ہوتا اتنا حصہ بیت العزت سے اتار دیا جاتا، آسمان دنیا پر اتار دیا جاتا، اور پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی جاتی جبریل امین حکم ربی کے ساتھ وقتاً فوقتاً وہاں آسمان دنیا سے وہ حکم اٹھا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب اطہر پر نازل فرماتے جاتے۔
یہ ہے کہ اس لیلۃ المبارک جو آ رہی ہے 15 شعبان، اس میں قرآن ایسے نازل ہوا کہ جو ضرورت ہوتی ان 23 سالوں میں، ہر 23 سال وہ جو ضرورت ہوتی، ضرورت بھر بیت العزت سے آسمان دنیا پر اتار دیا جاتا اور پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ اب یہ جو اگلی آیت فرمائی کہ ہر حکم جدا جدا کر کے اتار دیا گیا، یہ کیا ہے؟ اب جیسے اس رات قرآن اگلے سال کی ضرورت کے مطابق اتارا جاتا نا، اسی طرح اس رات لوگوں کی زندگی، اسی رات لوگوں کے رزق، لوگوں کے جان، لوگوں کے جان کا حکم، لوگوں کے مال کا حکم، ہمارے زندگی کا حکم، ہماری موت کا حکم، لوگوں کی صحت یابی کا حکم، ان کی بیماری کا حکم، تندرستی کا حکم، خوشحالی کا حکم، جو یہ سارے احکام اور اوامر اتار دیے جاتے، یہ سارے جو لوح محفوظ پر محفوظ ہیں، ہماری ساری زندگی پیدائش سے لے کر قبر کی پہلی رات تک لوح محفوظ پر تو محفوظ ہے، لیکن اس 15 شعبان کو، ہمارے اگلے 15 شعبان تک ہمارے لیے بجٹ منظور کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے اس رات خوشحالی لکھی جائے گی یا تندرستی لکھی جائے گی، ہمارے لیے اس رات موت لکھی جائے گی یا زندگی لکھی جائے گی، کاروبار کا وسعت لکھا جائے گا، تنگی لکھی جائے گی، گھر میں پریشانی لکھی جائے گی، خوشحالی لکھی جائے گی۔ یہ وہ رات ہے 15 شعبان جس کو رب نے فرمایا کہ میں نے اس رات یہ سارے احکام بیت العزت سے آسمان دنیا پر نازل کر دیے ہیں۔ اب اے بندے، اب تیرا کیا کام ہے؟ اب وہ جو پہلی قسم ہے، رب کہہ رہا ہے وہ پہلی قسم میں نے جو اٹھائی ہے کہ جو اے میرے بندو تمہارا حق ہے مجھ پر، وہ یہ ہے کہ جب یہ رات آئے، ویسے تو میں ہر رات ندا دیتا ہوں رات کے پچھلے پہر کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، وہ بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ ویسے تو ہر رات میں اپنے کرسی جلالت پر بیٹھ کر میں یہ حکم دیتا ہوں، میں یہ ندا دیتا ہوں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں۔ لیکن اس رات کی یہ خوبی ہے کہ رب ذوالجلال، حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ لوگوں مجھ سے بخشش مانگ لو، تمہارا یہ حق ہے، مجھ سے توبہ کر لو، تمہارا یہ حق ہے، میرے حضور سر پہ سجود ہو جاؤ، تمہارا یہ حق ہے، میرے مالک ہم تو سر پہ سجود ہو جائیں گے، یہ ہمارا حق ہے، ہم ادا کریں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں تمہارا یہ حق ہے کہ تم اللہ کے حضور سر پہ سجود ہو جاؤ، اور اس رات کی یہ خوبی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات ایک بڑا خاص کرم فرماتا ہے، بڑا خاص کرم فرماتا ہے۔ وہ جو پہلا حکم آتا ہے نا، وہ رات کے پچھلے پہر کے لیے آتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگ لو جو مانگتے ہو، میں عطا کرتا ہوں، اور رب ذوالجلال اپنی کرسی جلالت پر رہتا ہے۔ لیکن اس رات یہ کرم ہو جاتا ہے ہم بندوں پر، یہ کرم ہو جاتا ہے ہم گناہگاروں پر، یہ کرم ہو جاتا ہے ہم سیاہکاروں پر کہ رب ذوالجلال اپنی کرسی جلالت سے اتر کر آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، اور جب مغرب کا سورج 14 شعبان کا غروب ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس وقت سے لے کر سحری تک یہ ندا دیتا رہتا ہے، اے میرے بندو کوئی بخش جانے والا ہے تو مجھ سے مانگ لے میں اسے بخش دوں، کوئی معافی چاہنے والا ہے مجھ سے معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دوں، کوئی رزق میں وسعت چاہتا ہے تو مجھ سے مانگ لے میں اس کے رزق میں وسعت کر دوں گا، کوئی اپنے لیے شفا مانگتا ہے آئے، آج کی رات میں آسمان دنیا پر اس کے اور قریب ہو گیا ہوں۔ پہلے تو میں ندا دیتا تھا کرسی جلالت سے، لوح محفوظ سے، اس عرش جلالت سے ندا دیتا تھا، آج میں ندا دے رہا ہوں آسمان دنیا پر آ کر میرے بندو آؤ اس رات جگرتا کر لو، اس رات میرے حضور سر پہ سجود ہو لو، اس رات مجھ سے توبہ کر لو، گریہ ازاری کر لو، گڑ گڑا لو، میرے حضور آنسو بہا لو، میں آسمان جلالت پر ہوں، میں نے آج تمہارا بجٹ منظور کرنا ہے، میں نے آج تمہیں بخشنا ہے اگر تم بخشش چاہتے ہو، میں نے آج تمہیں معاف کرنا ہے اگر تم معافی
میں نے آج تمہیں رزق کی وسعت دینی ہے، اگر تم رزق چاہتے ہو آؤ آج مجھ سے مانگ لو۔ اور پھر اس رات کا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس رات کثرت کے ساتھ عبادت فرماتے، رات کو جگرتا کرتے۔ یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ آئیے یہ 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، اس رات ہمارا بجٹ منظور ہو جانا ہے۔ اور کتنا قریب رب ہے، کتنا قریب رب ہے، دیکھیں نا کتنا قریب رب ہے کہ رب نے بتا دیا ہمارا بجٹ منظور ہوتا ہے ہر جون کے جون۔ کیا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ کیا ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے بجٹ منظور کرنا ہے تو میں کیا کیا چاہیے بتاؤ میں شامل کر دوں؟ ایسے نہیں ہوتا، لیکن وہ رب ہے نا، وہ بڑا رحمان ہے، اس کی صفت ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمان ہے۔ اس نے فرما دیا میرے بندو میں بجٹ منظور کرنے لگا ہوں، آؤ اس رات میں نے بجٹ منظور کرنا ہے، تم مجھ سے رزق مانگتے جاؤ گے میں لکھتا جاؤں گا رزق اس کا وسیع کر دے، تم مجھ سے توبہ کرتے جاؤ گے میں تمہاری توبہ قبول کرتا جاؤں گا، تم مجھ سے کاروبار کی وسعت مانگتے جاؤ گے میں کاروبار کی وسعت لکھتا چلا جاؤں گا، تم اس رات میرے حضور گڑ گڑا کر رو کر جو کچھ مانگتے جاؤ گے میں تمہارے بجٹ میں تمہاری مرضی کے مطابق لکھتا چلا جاؤں گا۔ یہ وہ رات آ گئی ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ رب ہمیں پھر وہ رات دینے جا رہا ہے۔ اور پھر اس رات کے بعد جو دن طلوع ہو رہا ہے اس دن کا روزہ بھی ضرور رکھیے، ضرور رکھیے، اور پھر کوشش کیجیے کہ ماہ شوال المعظم کے ایام عید کے روزے 13، 14 اور 15 شعبان کے لازمن رکھیں، لازمن رکھیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر یہ میں روزہ نہ رکھ پاؤں 15 شعبان کا ایک روزے کی اہمیت بتا رہا ہوں، اگر یہ روزہ میں نہ رکھ پاؤں تو کیا ہوگا؟ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا اگر تم 15 شعبان کا یہ روزہ نہ رکھ پاؤ تو شوال کے بعد 3 روزوں کے ساتھ اس کی قضا کرو۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ جب رب قدوس میرا بجٹ اس سال کا بجٹ لکھ رہا ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حالت روزہ میں کوشش کیجیے ہم یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور عزیز 15 شعبان کی درمیانی شب جو ہے 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب مختصر سے محفل ہوگی 10 بجے محفل اس طرح ہوگی کہ 10 بجے ہم انشاءاللہ رات کو باجماعت صلاۃ تسبیح ادا کریں گے اور اس کے بعد حلقہ ذکر ہوگا، حلقہ ذکر کے بعد ہم زیارت قبور کے لیے قبرستان جائیں گے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے زیارت قبور کو جانا 15 شعبان کی رات 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اور وہاں جا کے اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور اپنی آخرت کے لیے دعا کرنا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں یہ معمول بھی ہوگا، تمام آپ اس میں بھی ضرور شرکت کریں، اور 15 شعبان کا روزہ ہر شخص ضرور کوشش کرے کہ 15 شعبان کوئی شخص بھی بغیر روزے کے نہ رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ماہ شعبان المعظم کی یہ سنتیں سمیٹنے، یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ ہمارا معمول یہی ہوگا انشاءاللہ کہ 20 منٹ پر گفتگو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو وقت ہے اس کا سنتوں کے لیے اور پھر خطبہ، اور انشاءاللہ عین وقت پر ہم جماعت 1:30 پہ انشاءاللہ عین وقت پر پوری کوشش ہوگی کہ ہم جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آج ایک انتہائی اہم مسئلہ، اس لیے میں آپ سے 3-4 منٹ اضافی لے رہا ہوں، وہ مسئلہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یاد رکھ لیں، یہ وہ عقیدہ ہے عقائد کے باب میں انتہائی حساس اور بنیادی نوعیت کا حامل ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کی اساس ہے، ایمان کی وہ اساس ہے، وہ پلر ہے کہ جس کے بغیر سب کچھ غلط چلا جائے۔ خاتم النبیین عقیدہ ختم نبوت کے بغیر سب کچھ غلط چلا جاتا ہے، اور اس عقیدے تحفظ ختم نبوت یہ وہ عظیم کام ہے کہ جو ہمارے اکابر کرتے چلے آئے، ہمارے اکابر اصل سے کرتے چلے آئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو 5 جھوٹے بریان نبوت کھڑے ہوئے تھے. 5 جھوٹے بریان نبوت میں ایک خاتون بھی تھی, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے 2.5 سال کے مختصر ترین عرصہ میں امثالوں کا قلعہ تھاما تھا. اہل سنت والجماعت صحابہ کے بھی پیروکار ہیں, اہل بیت کے بھی پیروکار ہیں. صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں. اگر ختم نبوت کے اس مسئلہ کو چھیڑا گیا, ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا, چھیڑخانی کہاں ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے یہ بات ہوتی تھی نچلے لیول پہ, علماء منبروں پر بیٹھ کر اس کو کور کر لیتے تھے. اب یہ بات ہوئی ہے ایوان میں, اب یہ بات ہوئی ہے ایوان اقتدار میں. اب اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے ہر شخص کو بیدار ہونا پڑے گا, ہر شخص کو بیدار ہونا پڑے گا. کیسے؟ یاد رکھ لیں, جو عقیدہ ختم نبوت ہے, پاکستان پینل کوڈ 298B اور 298C, یہ قانون سب بولے, 298B 298C, اس کو یاد رکھ لیں. اس میں 5 شکے, 5 شکے کون سی؟ قادیانی وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, پہلی شک. دوسری شک وہ اذان نہیں دے سکتے. تیسری شک وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. چوتھی شک وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے. اور 5ویں شک جس پر اب چھیڑخانی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے, وہ اشاعت نہیں کر سکتے, وہ اپنی لکھی ہوئی تحریر چھاپ کر شائع نہیں کر سکتے. اب ہمارے وہ جسٹس صاحب نے یہ بدمعاشی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جی قانون میں تو ہر مذہب کو اجازت ہے. ارے بابا, قانون میں ہر مذہب کو اجازت ہے, لیکن ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو کسی قسم کی اجازت ہے, اور ہم یہ اجازت نہیں دینے دیں گے, ہم یہ چھیڑخانی نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں, آج جامع مسجد حضرت سید اسماعیل شاہ کے اس منبر سے, حتار کے اس منبر سے, کہ لوگوں اپنی آنے والی نسل کو یہ بتاؤ کہ قادیانی کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. قادیانی کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. ارے بابا, قانون میں سب کو اجازت ہے. میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ اعلان عام کر دیں کہ جی آج ہمارے گھر گل پکے گا, پورے گاؤں کو دعوت ہے. ان میں سے ایک کھڑا ہو جائے, وہ کہے میں آؤں گا تو صحیح, لیکن میں تمہارے بچوں کو مار کے جاؤں گا, تو کیا آپ اس شخص کو آنے کی اجازت دیں گے؟ بولے. یہی کچھ ہو رہا ہے یہاں پر کہ جی قانون میں سب کو اجازت ہے. ارے بابا, وہ اپنی اشاعت کر کے ہمارے ان بچوں کا مذہب خراب کرنا چاہ رہے ہیں, آپ انہیں اجازت دینا چاہتے ہیں؟ اس میں قطعاً اجازت نہیں ہے. نہ عوام اہل سنت اور نہ عوام پاکستان اور اسلام کا ہر مذہب اس پر آواز آج بلند کر رہا ہے. تمام ملک کی ہر مسجد میں یہی آواز بلند ہو رہی ہے کہ قادیانی کل بھی کافر تھا, قادیانی آج بھی کافر ہے. اور میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیں گے آپ, کافر کافر, قادیانی کافر. بولیے آنچوں کو بلند کریں, آنچوں کو بلند کریں. یہ فرقان بیٹا کیمرہ ان کی طرف لگائیں, آنچوں کو بلند کریں ذرا بولیں کافر کافر, کافر کافر, کافر کافر, قادیانی کافر, قادیانی کافر. آج نعرے ختم نبوت, ذرا گنج کے بولے زندہ باد. آج نعرے ختم نبوت, آج نعرے ختم نبوت, جذبات کو سلامت رکھیں اور ہماری آنے والے